السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں کوا۔ جادو میں کوے کا کیا استعمال ہے؟ اچھا، بہت سارے لوگوں نے سن رکھا ہے کہ جادو میں الو استعمال ہوتا ہے، جادو میں الو استعمال ہوتا ہے، لیکن کوے کے متعلق شاید آپ نے بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ ویسے جادو میں بہت سارے جانور استعمال ہوتے ہیں، کالی مرغی استعمال ہوتی ہے، کالا سانپ استعمال ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو جادو میں اپنا تصرف رکھتی ہیں، اپنا اثر رکھتی ہیں۔ تصرف کا مطلب کیا ہے؟ اثر رکھتی ہیں، اثر رکھتی ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کوے کی علامات کیا ہیں۔ جادو میں کوے کی علامات کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ کوا ایک ایسی چیز ہے جو سبھی نے دیکھا ہوا ہے۔ آپ سب نے کوا دیکھا ہوا ہے نا؟ جی بالکل۔ اس کے اندر ایک پر اسراریت قوت یہ چھپی ہوئی ہے کہ یہ سارا ہی کالا ہے، یہ سارا ہی کالا ہے۔ اس کی چونچ کو دیکھیں، نیچرلی اللہ کی طرف سے کالی سیاہ ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کے پر، پاؤں کے جو پنجے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور جو کالا رنگ ہے نا وہ جادو میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ جادو میں کالا جادو، کالی دنیا، کالا علم، کالے کپڑے، کالے جانور، اور ہر شے کالی، اور کالی رات، اور کالے کرتوت، اور کالا علم مل کر ایک بہت بڑا تصرف بناتے ہیں، ایک بہت بڑا اثر بناتے ہیں۔ کوا اس کا جادو میں استعمال یہ بھی قدیم جادو سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہندوؤں نے اس کا استعمال زیادہ کیا ہے، کوے کا جادو میں کوے کا استعمال ہندوؤں نے اگھور نے زیادہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوا، ہر کوا بھی جادو میں استعمال نہیں ہوتا، ہر کوا جادو میں استعمال۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جب کوا کبھی سفید نہیں ہوتا، یہ جھوٹ ہے، کوا سفید بھی ہوتا ہے، کوا ہوتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کی جلدی بیماری لگتی ہے، اس سے یہ سارا سفید ہو جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے سفید کوا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوا سفید ہوتا ہی نہیں، یہ ضرب المثال ہے، اور حالانکہ کوا سفید ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اب جی جادو میں جو کوا استعمال ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایسا کوا جو انڈے سے اس رات نکلے جو رات کو نکلے، اور رات بھی ایسی جو کالی رات ہو، ہر رات بھی کالی نہیں آتی، کیونکہ رات کو تو چاند نکل آتا ہے، تو پورے ماہ میں ایک رات آتی ہے اماوس کی رات۔ کون سی؟ اماوسیہ کی رات، اماوس کی رات جو کالی سیاہ رات ہوتی ہے، جس میں شیاطینی قوتوں کا تصرف ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس رات میں انڈے سے نکلنے والا کوے کا بچہ جادو میں استعمال کیا جائے، اور عامل انتظار کرے گا کہ کہاں پہ کوے کے انڈے پڑے ہیں، اور وہ کوا اس کو دن کی روشنی نہیں دیکھنے دے گا، عامل اس کو اٹھا لے گا وہاں سے اور اپنے گھر لے آئے گا، ایسی جگہ اس کو رکھے گا جہاں پر سورج کی روشنی نہ۔ اور یاد رکھیے گا، جادو رات کو زیادہ ہوتا ہے دن کی نسبت، رات کو جادو دن کی نسبت، رات میں جادو زیادہ ہوتا ہے، رات کی نسبت جادو زیادہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ رات کو کالک ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم رات کو پاؤ، جب تم رات کو یا رات تمہارے پاس آ جائے تو تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تم اپنے گھروں کے دروازے بند کر دو اور کھڑکیاں بھی بند کر دو، اور اپنے بچوں کو مکان کی چھت پہ نہ جانے دینا،
اور اپنے برتنوں کو بھی اوندھے منہ کر دو جی تاکہ تم شیاطین کے حملے سے محفوظ رہو. صحیح. اور اللہ نے شیاطینی جنات کے لیے بنائی وہ کیا ہے؟ رات. انسان کے لیے کیا بنایا؟ دن. ہمارے لیے رات کس لیے بنائی؟ آرام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور 3 حصے رات کے جب گزر جائیں تو ایک حصہ اپنی عبادت کے لیے. ٹھیک ہے. اور 3 حصے آرام کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا رات کو جادو جو کوا رات کو پیدا ہو اماوس کی رات میں، اماوس کی وہ رات جو کالی سیاہ رات ہوگی، جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کالی رات کے شر سے. وہ کالی رات کون سی ہے؟ اماوس کی رات. یہ رات ہر ماہ میں ایک دن آتی ہے. یہ رات ہر مہینے ایک دن آتی ہے جس رات چاند نہیں نکلتا. اب سمجھ آ گئی اماوس کی رات کون سی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اور اس رات میں سے جی سانپوں پر بھی وہ ہوتا ہے نا، اکثر وہ دکھایا جاتا ہے جو وہ ایسے ہندی موویوں کی باتیں ہیں. جو حقیقت یہ ہے ویسے ہر کالی چیز کے اوپر جادوئی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور کالا سانپ بھی جادو میں استعمال ہوتا ہے. ہر اس شخص کی طاقت، اس کے جنات اور موکلین کی طاقت بڑھ جاتی ہے جب اماوس کی رات آتی ہے. اگر وہ سفلیات کا عامل ہو، اگر وہ بلیک میجک کرتا ہو. ٹھیک ہو گیا. اس رات کو وہ کوا اٹھا لے گا. اس رات کو وہ کوا اٹھا لے گا. یا وہ اس رات میں کوے کے نر اور مادہ کے آپس کے ازواجی تعلق سے اگر مادہ انڈا دے دے، اس سے بھی جو کوا نکلے گا وہ بھی جادو میں پر اسرار ہوگا. وہ بھی جادو میں پر اسرار ہوگا. ایسے بچے کو اٹھا کے جادوگر اپنے گھر میں ایک نیچے تہ خانہ بنا کے اس کے اندر اس کو رکھتا ہے. اس کے اندر اس کو اور اس میں کہیں سے بھی دھوپ نہیں آنے دیتا. سورج کی روشنی نہیں آنے، اس پر سورج کی روشنی پڑتی ہی نہیں ہے. اس کو وہ پھر اس پر جادو کرتا ہے. اس پر جادو کرتا ہے، مسلسل جادو کرتا ہے. اس پہ پڑھتا ہے، دم کرتا ہے، پڑھتا ہے، پھونکتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر پھونکتا ہے، پڑھتا ہے اور اس پر پھونکتا ہے، یہاں تک کہ وہ کوا بڑا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ کوا بڑا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے. جب وہ بڑا ہو کے بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ اسی کوے کے اندر کسی بڑے شیطان کے ہمزاد کو اس میں حاضر کرتا ہے. آج بھی ہندو لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی ان کا کوئی بڑا بزرگ مرتا ہے تو وہ اس کا جو ہمزاد ہے وہ کوے کی شکل میں آ جاتا ہے. اس کا جو ہمزاد ہے کوا کبھی اپنی موت نہیں مرتا. کوا کبھی اپنی موت نہیں مرتا. کوا ہمیشہ حادثاتی موت مرتا ہے ورنہ مرتا ہی نہیں. اور یہ ہزاروں سال جیتا ہے. کیا بلا؟ ہزاروں لاکھوں سال جیتا ہے کوا. یہ ایک ایسا پر اسرار پرندہ ہے. بالکل سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ کیا ہندو میں نے آپ کو بتایا کہ بھائی ہندوؤں نے اس کو شروع کیا. کیا کوے کا جادو میں استعمال سب سے پہلے ہندو مذہب نے شروع کیا، کیونکہ ان کا یہ آج بھی عقیدہ ہے کہ ہمارا مرنے والا انسان، اس کی جو روح ہے، اس کا جو ہمزاد ہے وہ کوے کی شکل میں یہی ہمارے ارد گرد اڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ وہ مرنے کے بعد والی جو ہونے والی رسومات ہیں ان میں بھی وہ کووں کو کھانا کھلاتے ہیں. کووں کو کھانا کھلاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے جی. اس پر جب وہ جادو کرتا ہے اور اس کا جب جادو اپنے عروج کو پہنچتا ہے پھر اس کوے کو بھی وہ ذبح کر دیتا ہے. اب سب سے پہلے وہ کوے کو اس لحاظ سے تیار کرتا ہے. آپ کو نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، کیوں ہل رہے ہیں اتنا زور سے؟ سب سے پہلے وہ کوے کو تیار کرتا ہے استخراجی قوت پیدا کرنے کے لیے. کیا؟ اس کے اندر استخراجی قوت پیدا کرنے کے لیے فرسٹ آف آل ایسا کوا تلاش کرتا ہے جس کے اندر استخراجی قوت پیدا ہو، جس نے دن کی روشنی دیکھی نہ ہو. پھر اس پر وہ پوری اپنی استخراجی قوت کو اس کوے میں منتقل کرتا ہے.
پھر وہ مرے گئے اپنے کسی مہا پنڈت کی، گیانی کی، سادھو کی، مہاتما کی، سنت کی روح کو یا اس کے شیطانی ہمزاد کو اس کوے میں بلاتا ہے، اس کوے میں بلاتا ہے. اور جب وہ اس میں آ جاتا ہے پھر وہ خود اپنے فائدے بتاتا ہے الو کی طرح، پھر وہ اس کو ذبح کرتا ہے، ذبح کر کے پھر اس کی ایک ایک پر تباہی ہے. اس کا ایک پر کسی جگہ پہ آپ رکھ دیں گے نا وہ جگہ ویران ہو جائے گی، اس کا ایسا تصرف ہے کہ وہ جگہ ختم ہو جائے گی، وہاں پر جتنی روحانیت ہے، ریاضت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ شیطان بن جاتا ہے نا. اور کوے کا جادو، کوا تنتر الو تنتر سے بھی زیادہ ہے. تنتر کس کو بولتے ہیں پتہ ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے ٹونے ٹوٹکوں سے جادو کرنا، اس کو تنتر بولتے ہیں. ایک تنتر ہے، ایک منتر ہے اور ایک ینتر ہے. منتر کیا ہے؟ منتر وہ کفریہ شرکیہ الفاظ جس میں اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا جائے، وہ منتر ہے، منتر ہے یا منتر ہے یا منتر بول رہے ہیں آپ اسے. جو ینتر ہے وہ یہ جو ہندو علم تعویذ بناتے ہیں اس کو ینتر بولتے ہیں، یا مختلف چیزیں اوروں کا استعمال کر کے جادو کرنا. اور یہ جو تنتر ہے یہ مختلف ٹونے ٹوٹکوں سے جادو کرنا. مثال کے طور پہ ہندو لوگ آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر چتا جل رہی ہے، اگر چتا جل رہی ہے، مردہ جل رہا ہے، اس جلتی ہوئی چتا کے اندر سے آپ ایک لکڑی نکالیں، آپ ایک لکڑی نکالیں اور وہ آ کے کسی بھی گھر میں دبا دیں، وہ گھر ویران ہو جائے گا، وہ گھر ویران. اسی طریقے سے ہندو لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ جب وہ الو تنتر کو مکمل کر لیتے ہیں پھر وہ ساری زندگی اسی ایک شیطانی کوے سے سارے اپنے کام لیتے ہیں. اس کا ایک ایک پر مزائل کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ پہلے اس کے اندر وہ ایک خاص قسم کی استخراجی شیطانی قوت کو بیدار کرتے ہیں، پھر جا کر وہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آپ نے الو تنتر کے متعلق کچھ پوچھنا ہے؟ تو اس کا بھی حل ویسے ہی ہے جیسے الو کا ہے؟ اس کا حل بھی ویسے ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جادو نہیں رہا بابا اب ہمارے پاس. اتنی محنت کا ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ نہیں ہیں. اب تو لوگ 40 دن کے بعد بولتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں آیا. پہلے لوگ 99 دن 99 سال تو مرشد کے بیل کی جو ہے نا وہ رسی پکڑ کے صرف کھینچا رکھتے تھے کہ وہ جس دن توجہ دیں گے تو سب کچھ بن جائے گا، کیونکہ پیر کی توجہ سب سے بڑی چیز ہے. اگر تمہارے استاد میں کچھ ہے نا وہ تمہیں بغیر کچھ کیے اپنی توجہ ہی تمہیں دے دے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. توجہ کہاں منتقل ہوگی؟ آنکھوں میں. کہاں؟ آنکھوں میں. جب آپ کا مرشد آپ کو اپنے سامنے بٹھا کے میڈیٹیشن کروائے گا یا روحانیت کروائے گا تو وہ آپ کے اندر توجہ منتقلہ کے ذریعے روحانی قوت کو منتقل کر دے گا، جس سے آپ بہت جلدی کامیاب ہو جائیں یا عجائبات کی دنیا کو دیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے؟